یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے. یہ ساری کائنات کے مزے، اس کی عیاشیاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ جھرنے، یہ جانور. اور اللہ نے ایک اور کام عجیب سا کر دیا. نہ مرغی کو پتا ہے اس نے اپنی جان کا کیا استعمال کرنا ہے، نہ گھوڑے کو پتا، نہ ہاتھی کو پتا، کسی کو نہیں پتا. اللہ نے وہ سارا کا سارا علم دیا انسان کو. تجھ کو ہم نے تیرا استعمال بھی بتایا اور چیزوں کا استعمال بھی بتایا. ان تمام چیزوں کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا. ہاں میرے دوستو، ہاں. اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تاکہ ہم ایک شاندار موت بنا سکیں. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا بنانے کے لیے یا آسٹریلیا بھاگنے کے لیے؟ نہیں نہیں. تو لاہور میں رہتا ہے، وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو سڈنی میں رہتا ہے، یہاں بھی تیرا وہی کام ہے. تو نیو یارک میں رہتا ہے، وہاں بھی تیرا وہی کام ہے. ہاں، اللہ کے حکم بدلے نہیں وہاں سے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جانے سے. نہیں نہیں نہیں، ہلکی پھلکی گنجائشیں ضرور نکلی، لیکن حکم وہی کے وہی ہیں کہ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مرنے سے پہلے تجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. ہاں میرے دوستو، جس طرح بچہ ماں کے رحم میں رہنے کے لیے نہیں، انسان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. میں آپ کو نعت بھی سناؤں گا. ذرا تھوڑی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا پہلے کچھ ذہن بن جائے. انشاءاللہ نعتیں ضرور سناؤں گا، فکر نہیں کریں. ہاں، وہ سنے بغیر تو آپ لوگ چھوڑیں گے بھی نہیں جی. ہاں، ہم تو جنت کی مخلوق ہیں، ہم دنیا کی مخلوق تھوڑی ہیں. ایک گھر سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. ایک سونے کی وادی سے ہمارا دل تھوڑی بھرتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بتاؤں آپ کو. آپ نے فرمایا، کم و بیش الفاظ ہیں، انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، اس کا دل کرتا ہے کہ مجھے پھر بھی دل کرتا ہے تیسری مل جائے. اس کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. ساری دنیا کے انسان مل کے، ساری دنیا کے انسان مل کر ایک انسان کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر. ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہاں ہمارا دل نہیں لگتا. ہم تو جنت کی مخلوق ہیں. ہمیں تو ہزاروں کے قریب گھر چاہیے، ہمیں محل چاہیے. ہم میں سے کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے کسی کو بڑھاپا نہیں چاہیے، ہم میں سے کسی کو کمزوری نہیں چاہیے. ہم میں سے کوئی ہم میں سے دنیا کے اندر اللہ نے پابند کیا اپنے ساتھ 1 بیوی رکھ، گنجائش دی 3 اور کی. ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی خواہش ہے 1 سے زیادہ بیوی ہو. یہ ایک فطری بات ہے. کہا یہ ساری خواہشات تیری جنت میں پوری ہوں گی. یہ انسان تو ہے ہی نہیں یہاں کی مخلوق. اب جس کو جنت کا نہیں پتا، اس سے زیادہ پریشان آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم انبیاء کا شکر کرتے ہیں. وہ آتے ہیں، آ کے ہمیں بتاتے ہیں جس جہان کو تم ڈھونڈ رہے ہو، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ جہان کہاں ہے. تبھی تو مسلمان مطمئن رہتا ہے. ہاں، تبھی تو تھوڑے کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے. یہ لوگ جو ڈزنی لینڈ بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ وہی جنت ہی تو ریکریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہے. یہ بھی میری آپ ہی کی طرح ہیں، جنت سے نکالے گئے. تو اللہ ظالم تو نہیں ہے. یہ ساری خواہشات بھری ہوئی ہمارے اندر، نعوذ باللہ. اور اللہ پاک کوئی ناانصاف تو نہیں ہے. ان تمام خواہشات کا دل کے اندر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس جہان کے بعد ایک جہان ایسا کہیں آنے والا ہے جہاں یہ ساری خواہشات پوری ہوں گی. اور جو مجھے اس جہان کا بتا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. ہاں میرے دوستو، مولوی صاحب نے کیا پڑھا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
ساری بات کا لب لباب مولانا نے بیان کر دیا. ایک نعت سناؤں آپ کو, پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ آگے بات کرتے ہیں. یہاں تو اب کچھ عرصے کے بعد میرا آنا ہوا. سن 2002 میں اللہ نے توفیق دی, توبہ کی توفیق دی, اس زندگی کو چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ کی شان یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوا, کچھ موقع نہیں ملا آسٹریلیا آنے کا. تو اس دوران میں 7-8 البمز کی. آج میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا میں آپ لوگوں کے سامنے کیا پڑھوں میرے ذہن میں, تو میں نے کچھ 8-10 نکالی ہیں. اس میں سے کچھ آپ نے سنی ہوں گی, کچھ آپ نے شاید نہیں سنی ہوں گی. میں پوچھتا بھی جاؤں گا آپ لوگوں سے کہ بھائی یہ سنی ہے نہیں سنی ہے. جیسے یہ سنی ہے آپ لوگوں نے, جلوہ جانا سنی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں, یہ پڑھتا ہوں میں سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں. ہاں, جنت کا شوق, جنت کا شوق, جنت کا شوق. اچھا کبھی کبھار آپ کسی سے بولو بھائی تو یہ نماز پڑھ, بھائی میں یار دیکھو بھائی مجھے نہ ابھی کرو, ابھی چھوڑ دو, مجھے جب بھی پڑھوں گا تو اللہ کے لیے پڑھوں گا, مجھے جنت ونت نہیں چاہیے. تو یہ اللہ, ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسے جیسے اللہ کو جاننا ہی نہ ہو. ہاں, جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے. اور اللہ کا مہمان خانہ اللہ کی شان کے مطابق ہے. اچھا وہ کیا مہمان خانہ ہوگا؟ یہ بات میری یاد رکھو, اس جملے کو زندگیوں سے نکال دو. میں تو جی جنت کے لیے نہیں کر رہا, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ اگر یوں کروں گا کیا ملے گا؟ آپ فرماتے تھے جنت ملے گی. یا رسول اللہ ڈن, اب تیار ہوں, میں کروں گا. ہاں, فضائل کا استحضار ہونا. what am I going to get؟ بھائی دنیا کی لائن سے تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوگا, اس کا حساب کتاب کیا ہوگا, نہیں پوچھتے؟ ہاں جی, دنیا کی لائن سے پہلے پوچھتے ہیں نا. شاباش ہے. دنیا کی لائن میں جب کہ نہ دینے والا آپ کو دینا نہیں چاہ رہا, ہاں جی, اس سے پوچھتے ہیں کیا ملے گا, اور اوپر کی لائن سے دینے والا دینا چاہ رہا ہے تو کہہ رہے نہیں ہم کو نہیں چاہیے. ہاں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. فضائل کا استحضار ہو, جنت کا شوق ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کے سامنے جنت اور دوزخ آ جائے آج تو میرے ایمان میں نہ اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ. اس لیے دن اور رات جنت دوزخ, دن اور رات آخرت اتنی سنی اتنی سنی اتنی سنی کہ فرما رہے ہیں میں دیکھ بھی لوں گا. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی جنید یہ تو دنیا میں بھی تو رہنا ہے, اس کا تو پھر یہ دنیا میں دنیا چھوڑ دیں. ارے نہیں نہیں, دنیا کہاں چھوٹتی ہے, دنیا کون چھوڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا نے